قرآن کی ایک بہت ہی مشہور آیت، بہت فیمس آیت، جو اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، فیس بک پہ اکثر لوگ شیئر کرتے ہیں، اور بہت ہی مشہور آیت، بٹ میرے ذاتی خیال میں اس کے گہرے مفہوم سے میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ سو آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سو تم سب مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تم سب کو یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور میری نافرمانی، میری ناشکری یا میرا کفر نہ کرو۔ اب یہاں اس کے پہلے فریز کو ذرا دیکھتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم، کہ تم سب مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمارا ذکر کرنا کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو آپ کو ہے ہی، اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، بٹ پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہوگا۔ ہمارے ذکر کا تو پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا، ہم تسبیح کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، بٹ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ سچ اے بگ تھنگ، بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور پوری کائنات کا خالق جس نے سب کو بنایا ہے، اور میرا رب جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کبھی میں اس کی رحمت سے باہر نہیں ہوتا، ہمیشہ میں جہاں بھی چلا جاؤں اس کی رحمت کے سائے کے اندر ہوں۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے یاد کرے گا، جس سے ملنے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ مجھے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب اللہ مجھے یاد رکھیں گے تو جب بھی وہ ہمیشہ میرے لیے کیا چاہیں گے؟ اچھا رائٹ، جب اللہ مجھے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ جب میں ہلکا سا بھی اس کے راستے سے ڈی ٹریک ہوں گا۔ آپ یاد کس کو رکھتے ہیں؟ مطلب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں نا، ہم یاد کس کو رکھتے ہیں؟ وہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا یا جس کے ساتھ آپ رہنا پسند نہیں کرتے، اس کو آپ یاد نہیں رکھتے، وہ تو جب دور چلا جاتا ہے۔ تھنک اباؤٹ دس، اس کو اس طرح سے سوچیں کہ آپ کا ایک دوست، دو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ایک بڑا اچھا دوست ہے اور ایک بالکل ایسا جس سے آپ بمشکل اس کے ساتھ ٹائم گزارا کرتے ہیں۔ تو جب یہ جس کے ساتھ آپ بمشکل ٹائم گزارتے ہیں، جب یہ چلا جاتا ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار شکر ہی ہے گیا، جان چھوٹی۔ دس از واٹ وی ڈو۔ لیکن جو آپ کا بڑا اچھا دوست ہوتا ہے، وہ جب چلا جاتا ہے تو آپ اس کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ سو جب اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا بھی یہ میرا بندہ میرے سے ڈی ٹریک نہ ہو، بیکاز ہی لوز اس ناؤ۔ اب اللہ جب یاد کریں، ظاہری بات ہے وہ اسی کو یاد کریں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں محبت کے ساتھ، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب جب میں ڈی ٹریک ہونے لگوں گا، ذرا سی اللہ کی نافرمانی کے لیے جاؤں گا یا ذرا سا سیدھے راستے سے بھٹکوں گا، تو کیونکہ اللہ نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے اینڈ ہی لوز می دا موسٹ، تو وہ ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے مجھے۔ وہ کوئی مشکل بھیج دیں گے کہ میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں، کوئی مجھے ریمائنڈر آ جائے گا کہیں سے، اڑتے اڑتے کوئی قرآن کی آیت میں سے پڑھ جائے، میں کوئی فیس بک پوسٹ شاید دیکھ لوں گا، میں کوئی ویڈیو سن لوں گا، میں کوئی کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی ریمائنڈر اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور ایک دم سے میں چوکنا ہو جاؤں گا، وہ اور ایک دم سے مجھے ہوش آ جائے گی، رائٹ، اور میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں گا۔ جب اللہ نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے تو ہر موقع پہ وہ میرے ساتھ ہے۔ میں مشکل میں بھی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ مشکل بھی اللہ نے مجھے سیدھا کرنے کے لیے دی، یہ مشکل بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے کچھ سکھانا ہے، یہ مشکل بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی اسکل ڈیولپ کرنا ہے جو آگے جا کے مجھے کام آئے گا۔ ہر مشکل پہ وہ میرے ساتھ ہے، ہر جگہ وہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے یہ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے میری اللہ نے اگر مجھے یاد رکھا ہوا ہے، اس جملے کو یاد رکھ لیں کہ اگر اللہ نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے تو میری زندگی میں ایک ڈیوائن انٹرونشن ہر وقت رہے گی جو کہ مجھے ڈی ٹریک ہونے سے بچاتی رہے گی، جو مجھے ہمیشہ آن ٹریک رکھے گی۔ یہ اللہ کی یاد کرنے کا مطلب ہے، رائٹ۔ وہ تو علیحدہ پھر باتیں ہیں، وہ تو میں اس طرف میں جان نہیں رہا کہ کہاں اللہ تعالیٰ اوپر کی محفلوں میں ہمارا نام لیتے ہیں اور پھر فرشتے بھی جو ہے وہ سنتے ہیں اور ہمارا نام لے کے ہمیں یاد کیا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں اس وقت اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جو یہاں اس دنیا میں جو ہو رہا ہے۔
بٹ سوال تو یہ ہے نا کہ یہ تو اذکرکم تو جواب ہے نا کہ اگر تم یہ کرو گے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. سوال تو یہ ہے. تو اس کا پہلا پارٹ ضروری ہے کہ کیا میں اور آپ کر رہے ہیں اللہ کو یاد. اب میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اصل میں کیا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ جو فروٹ ہمیں مل رہا ہے کہ میری زندگی میں ہر وقت ایک ڈیوائن انٹرونشن ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ڈیٹریک ہونے سے روک رہے ہیں، وہ مسنگ ہو جائے گی. اس کو کرنے کے لیے مجھے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ذکر کا مطلب کیا ہے. اب آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. ذکر کو اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرسٹ میٹنگ ہوئی، اقم الصلاۃ لی ذکری، نماز میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرنا. سو واٹ وی لرننگ از کہ اگر اللہ کو میں نے یاد رکھنا تو مجھے نماز پڑھنی پڑے گی. نمبر 1. پھر اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ناؤ سیکنڈ تھنگ جو ہم لرن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہہ دیا کہ ریممبرنس ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا تو قرآن پڑھے، سمپل. پھر بہت سی احادیث ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں. ہمارے پاس صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں. سمپل میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. اب میری بات کو دھیان سے سنیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو بہت ضروری، کیونکہ یہ پورے کے پورے اس وائس نوٹ کا کرکس ہے جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ذکر ہے کیا. کیا نماز ذکر ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ میں ہر وقت نماز پڑھتا رہوں، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن ذکر ہے میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہوں، اگر کسی کو یاد نہیں تو پھر وہ کیا کرے، رائٹ. اب دا کوسچن از کہ ذکر کو سمجھ لیں پہلے کہ ذکر ہے کیا. ذکر یہ ہے اللہ کو اپنے مائنڈ میں ہر وقت پریزنٹ رکھنا، کانشیس رہنا کہ اللہ ہے. زندگی ہماری ہے کیا، ہیومن لائف ہے کیا؟ ذرا غور کریں. ہیومن لائف از این ایکسپیرینس. ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہر لمحہ، ایوری مومنٹ کیا ہے، از این ایکسپیرینس. اس میں کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی تجربہ کرتا ہوں میں اس میں، رائٹ. کچھ نہ کچھ، یا تو کچھ ایسا ہوتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے جو مجھے پسند نہیں آتا، رائٹ. جب میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں یا کچھ ایسا کر رہا ہوں جو مجھے پسند آ رہا ہے، رائٹ، تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ میں ہر وقت جب دیکھتا ہوں ارد گرد تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں اچھا ہو رہا ہے، جو بھی میں نے ابھی اچھا ایکسپیرینس کیا، ابھی اگلے میں پھر اچھا ایکسپیرینس کیا، میں اس وقت گیا یہ ہوا، اگلے لمحے میں گیا میری کسی نے مدد کر دی، اگلے لمحے میں گیا میں نے ایک بہت خوبصورت منظر دیکھا، اگلے لمحے میں دیکھا کہ میں جو چاہ رہا تھا مجھے وہ مل گیا. یہ سب ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھ گیا ہوں، میرے مائنڈ میں اللہ پریزنٹ تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ سب اللہ نے کیا اور وہی میرے لیے اتنا اچھا کر سکتا ہے. اسی طرح اگر میں کچھ ایسا ایکسپیرینس کرتا ہوں جو برا ہوا ہے، اب غور سے سنیں، تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. وہ کیوں؟ کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ ہے اور اللہ نے مجھے بچا لیا، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، اللہ نے نہیں کیا، تب بھی میں شکر کر رہا ہوں. یعنی اللہ اگر میرے مائنڈ میں پریزنٹ ہے، میں اس ذکر کے صحیح چیز کو سمجھ گیا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی یاد اپنے مائنڈ میں تازہ رکھوں. کیوں ہوتا کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں. ہم مسجد میں ہیں، ہم کسی اچھی جگہ پہ ہیں، اچھی محفل میں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے تہیے کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے یا ہم یہ نیکیاں کریں گے. بٹ دا مومنٹ ہم زندگی کے اندر محو ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت بھی یاد رکھو. یہ ہے ذکر کرنا. اور ہر اس مومنٹ پہ جو بھی تم کچھ کرے. اب اس کو ذرا دیکھیں، اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئے نا. پریکٹیکل لائف میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک دم سے کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میرا یہ کام کر رہے. اگر میرے مائنڈ میں اللہ اس وقت پریزنٹ ہے، تو اب میری سوچ کیا ہوگی کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کسی کی مدد کرنے کا، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے مزید قریب ہو جاؤں، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ مجھے مزید ریوارڈ کرے، وہ مزید اپنے راستے میں مجھے ترقی دے. میں فوراً سے اس شخص کی مدد کروں گا، میں اس کو ایک اپرچونٹی ٹریٹ کروں گا. لیکن اسی سچویشن میں اگر اللہ میرے مائنڈ میں پریزنٹ نہیں ہے اور میں نارمل زندگی کی مسٹ میں مگن ہو چکا ہوں، تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا یار یہ کیا ہے، پھر میرے پاس میرا اپنا ٹائم ہے، پھر میرے پاس آگے ہیلپ کرانے کے لیے ہر وقت میں بس انہی کے پیچھے لگا ہوں، تو میں اپنے کام کب کروں گا؟
اللہ کے مائنڈ میں تازہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ میرے مائنڈ میں پریزنٹ ہے، جب میرے اندر گناہ کی ڈیزائر آئے گی، میں گناہ کرنا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں رک جاؤں گا، میں کہوں گا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر وقت ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. میں رک جاؤں گا، میں کہوں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جیسے میں یہ گناہ کروں گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. وہ ذات جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میں رک جاؤں گا. لیکن اگر اللہ پریزنٹ نہیں ہوگا، جو کہ اکثر اوقات ہمارے وہاں نہیں ہوتا، تو ہم وہ گناہ کر دیتے ہیں. اس طرح سے میں ایگزامپلس دیتا چلا جاؤں گا، بٹ آبویسلی وائس نوٹ ہے، وقت کم ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اللہ کو ہم اگر مائنڈ میں پریزنٹ رکھیں گے تو ہمارا رسپانس اس میں چینج ہو جائے گا، رائٹ؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں، پھر میں ڈیوائن انٹرونشن کروں گا، رائٹ؟ پھر میں ڈیوائن انٹرونشن کروں گا، میں تمہارے لیے چیزوں کو چینج کر دوں گا، رائٹ؟ سو ڈیوائن انٹرونشن ہم نے کل دیکھی اصحاب کہف کے کیس میں. انہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے ڈیوائن انٹرونشن کر کے سچویشن ہی چینج کر دی، 300 سال کے لیے انہیں سلا دیا. یوسف علیہ السلام نے جب زنا کی ان کو دعوت دی گئی، اس عورت نے بار بار کہا آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آپ نے اپنا گراؤنڈ نہیں چھوڑا، آپ بالکل اڑے رہے اپنی بات پہ کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو اللہ نے ڈیوائن انٹرونشن کیا کی؟ ان کو پریزن میں ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں آپ دیکھ لیں، ہر ایک جس سٹوری میں آپ جائیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا، ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، رائٹ؟ سو ایون صحابہ کرام کے کیس میں دیکھ لیں، غزوہ خندق میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے پوری ایفرٹ کی ہے، پتھر باندھ باندھ کے خندق کھودی ہے، مشکلات اتنے دن رہے ہیں، بھوک پیاس رہی ہے، مشکل حالات رہے ہیں، اینڈ پہ ڈیوائن انٹرونشن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائی اور وہ سب کے سب بھاگ گئے، رائٹ؟ سو جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے آپ پر میں، تو ہمارا رسپانس چینج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ڈیوائن انٹرونشن اذکرکم کرتے ہیں. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، قرآن پڑھنا، تسبیحات کرنا، یہ سب ذکر کے کیا ہیں؟ یہ ٹولز ہیں. اب آخری بات میں کر رہا ہوں، اور اس میں دیکھیں کہ میں نے کیا کہا کہ جب آپ کے مائنڈ میں اللہ تعالیٰ کانشیس ہے تو آپ ہر حال میں کیا کریں گے؟ شکر کریں گے. پہلی چیز آپ کیا کریں گے؟ آپ شکر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے وہ سب اللہ نے کیا، کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو اس سے برا ہو سکتا تھا، اس لیے میں شکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ آپ کے مائنڈ میں پریزنٹ رہے گا تو آپ گناہ کی طرف، اس کی نافرمانی کی طرف، اس کی ناشکری کی طرف جائیں گے ہی نہیں. اسی لیے آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری نافرمانی نہ کرو، میری ڈس اوبیڈینس نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو، رائٹ؟ سو اب کرکس کیا ہے اس کو میں سم اپ کرتا ہوں. سوری وائس نوٹ لمبا ہو گیا، بٹ آئی بلیو کہ اٹ از بینیفیشل. سو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے مائنڈ میں مجھے پریزنٹ رکھو گے ہر وقت، رائٹ، تو تمہاری زندگی کا ایکسپیرینس چینج ہو جائے گا، اور میں تمہاری ڈیوائن انٹرونشن کروں گا اور تمہیں کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہونے دوں گا. کیونکہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور وہ شخص جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ایک دفعہ بھی کیا، تو ہم اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دیں گے، اور ہم اس کو قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور پھر وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقت کنت بصیرا، میں تو دیکھا کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کذالک قد اتتک آیاتی، تجھ تک میری آیات پہنچ گئی تھی لیکن تو نے ان کو جھٹلایا. کذالک الیوم تنسیٰ، تو آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے. بیکاز دی اپوزٹ آف ریممبرنس از واٹ؟ فرگیٹفلنس. تو اگر اللہ کو میں اور آپ یاد، اللہ اگر ہمیں یاد نہیں رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھلا دیا. جب اللہ نے بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے چھوڑ دیا. جو تم چاہتے ہو تم کرو، تم جہاں جانا چاہتے ہو جو تم کرنا، تم ڈی ٹریک ہوتے ہو جاؤ ڈی ٹریک ہو. ڈیل دے دی اللہ نے. اور یہ بیوقوف سمجھ رہا ہے کہ اس کو آزادی مل گئی، جو وہ چاہ رہا ہے ہو رہا ہے. نہیں، یہ کانسیکوینس آخرت میں آئے گا. سو اللہ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈیوائن انٹرونشن کر کے ہمیں کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتے. وہ ڈیوائن انٹرونشن پرابلمس کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کوئی مشکل بھیج سکتے ہیں، وہ ڈیوائن انٹرونشن جو ہے کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر نہیں ہوگی تو اللہ نے بھلا دیے تو پھر ہم ڈی ٹریک ہو کے ہم جہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب زندگی بالکل سموتھ ہو جائے تو پریشان ہو جاؤ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا. سو اب
آگے کل کے وائس نوٹ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ذکر ہم اللہ کو جو یاد کریں تو کیسے کریں، ان ٹولز کو ہم کیسے انٹیلیجنٹلی استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے مائنڈ کے اندر پریزنٹ رہے۔ سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ بھلا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ہمیں ڈھیل دے دیں، کبھی بھی ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔